السلام علیکم دوستو، میزان ہیلتھ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ ریگ ماہی کیا ہوتی ہے، کہاں پائی جاتی ہے، کون کون سے نسخوں میں استعمال ہوتی ہے، مردوں کی پوشیدہ طاقت میں کیوں ضروری ہے، اس سے جو مشہور معجون بنایا جاتا ہے اس کا اصلی نسخہ کیا ہے، مارکیٹ میں ملنے والے معجون ریگ ماہی کی حقیقت کیا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ دھوکے سے محفوظ رہ سکیں۔ ریگ ماہی حقیقت میں صحرا کی مچھلی کو کہتے ہیں، جیسا کہ ریگ کا مطلب ہے صحرا اور ماہی جو ہے مچھلی کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ سینڈ فش کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کا سائز 2 سے لے کر 6 فٹ تک ہوتا ہے۔ سعودی عرب اور شام کے صحراؤں میں بکثرت پائی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ملک پاکستان میں چولستان کے صحرا میں پائی جاتی ہے۔ چولستان کے علاقوں میں رہنے والے افراد ہی اس کا شکار کرتے ہیں۔ مچھلی کی طرح اس کا پیٹ چاک کر کے سارے فضلات نکال لیتے ہیں اور نمک لگا کر خشک کرتے ہیں۔ ذائقے کی بات کی جائے تو پھیکا ہوتا ہے، جبکہ مزاج کے اعتبار سے گرم خشک ہوتی ہے۔ بہت ہی تیز رفتار اور طاقتور ہوتی ہے، اسی وجہ سے آج بھی عرب کے لوگ اس کو کافی استعمال کرتے ہیں، بلکہ عرب کے لوگوں کی 4 شادیوں کا راز بھی انہی کی یہ خوراکیں ہی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی برصغیر میں جو بادشاہ گزرے ہیں، خصوصاً مغل بادشاہ، ان کے حکماء بھی اپنے نسخوں میں ریگ ماہی کا لازماً استعمال کرتے تھے، کیونکہ مردانہ طاقت میں اس کے کمال نتائج ملتے ہیں۔ ریگ ماہی کو اکیلا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ باقی اعضاء کے ساتھ ملا کر سفوف، معجون یا تیل بنایا جاتا ہے، جو کنڈیشن کے مطابق کمزور مریضوں کو استعمال کرایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ایک مچھلی ہے، لہٰذا اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، بلکہ حیوانی غذا انسانی جسم پر فوری اثر کرتی ہے اور اس کے اثرات بھی لمبے عرصے تک جسم میں محسوس ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر پنسار اسٹور پر آپ کو دستیاب ملے گی۔ ان سے بننے والے نسخوں کی بات کی جائے تو معجون ریگ ماہی سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بہت سی کمپنیاں بھی اس نام سے معجون بناتی ہیں، لیکن ان کی قیمت اس قدر کم ہوتی ہے کہ مجھے ان پر تحفظات رہتے ہیں، اور میں اپنے پیشنٹ کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آیا اس معجون میں پورا نسخہ ڈالا بھی گیا ہے کہ نہیں، کیونکہ خود ریگ ماہی کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے، اور باقی اعضاء کے ساتھ ملا کر پورا نسخہ بنایا جائے تو کافی مہنگا بنتا ہے۔ بلکہ اس کا اصلی نسخہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ نسخہ بتانے سے پہلے میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر اصلی نسخہ بنا ہوا ہو اور اس کا رزلٹ نہ آئے تو ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ معجون دل، دماغ، اعصاب کو طاقت دیتا ہے، عضو خاص کی طرف خون کی گردش کو بڑھاتا ہے تاکہ انتشار بھرپور ہو اور تناؤ مکمل ہو، جیسا کہ ایک صحت مند مرد کا ہونا چاہیے۔ منی کو گاڑھا کرتا ہے، جراثیم کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ میرے ایسے دوست جو ٹائمنگ کی کمی کا شکار ہیں، جو مرد کے لیے بہت بڑی اذیت اور شرمندگی کی وجہ ہے، بلکہ یقین کریں میرے پیشنٹ جب مجھ سے رابطہ کر کے اپنی کمزوری کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کس قدر ذہنی اذیت اور سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، یہ میں الفاظ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہی معجون ریگ ماہی میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں، 1 مہینہ مسلسل استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ ان کی یہ شکایات لمبے عرصے تک حل ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لہٰذا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ریگ ماہی لینی ہے 100 گرام، اور کوشش کریں آپ نے یہ پوری ریگ ماہی لینی ہے پنساریوں سے، نا اس کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، کٹی ہوئی بھی ہوتی ہیں، فائدہ وہ بھی دیتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ پرانی ہوتی ہیں، تو پوری لیں، فریش لیں، ان سے بالکل شائن چمکدار ہوگی، شکل سے بھی اندازہ ہوگا اس کی۔ اس کے بعد تخم شلجم لیں 50 گرام، تخم گاجر لے لیں 60 گرام، تخم پیاز یہ بھی 30 گرام، تخم پیاز بھی آپ جو ہے وہ کوشش کریں سفید پیاز کا تخم لیں، وہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ مرچ سفید لے لیں 20 گرام، زعفران لے لیں 6 گرام، مغز بادام 50 گرام، 4 مغز 50 گرام، اور چھوارے آپ نے لینے ہیں 40 گرام، شہد لینا ہے 250 گرام۔ اچھا چھوارے اگر تو آپ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں یا سردیوں میں استعمال کر رہے ہیں اس نسخے کو، پھر تو آپ چھوارے استعمال کر لیں، ادروائز گرمیاں ہیں اور پنجاب کے جیسے علاقے گرم ہوتے ہیں یا سندھ کے اندرون کے، تو آپ بے شک ان علاقوں اس چھوارے کو اس میں نسخے میں سے نکال دیں۔ شہد کے علاوہ باقی تمام اشیاء کا پاؤڈر بنا لیں۔ اب اس پاؤڈر کو شہد میں اچھی طرح مکس کر لیں، بس یہ آپ کا معجون تیار ہے۔ نسخہ بنانے میں دشواری ہو تو آپ یہ نسخہ دیے گئے نمبر پر کال کر کے منگوا بھی سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میزان ہیلتھ کے چینل کو سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ جلد حاضر ہوتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔